نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد ہو خواہ عورت اور وہ ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے نیک اور برے اعمال کے انجام کے بارے میں بتایا۔ اس مرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے کہا کہ جو بھی دنیا میں برا کام کرے تو اسے اس برے کام کے حساب سے آخرت میں بدلہ ملے گا، اور مرد اور عورت میں سے جو دنیا میں اللہ کی رضا والا اچھا کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہو، کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے، تو انہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا جہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے، اور نیک عمل کے مقابلے میں ثواب زیادہ عطا کرنا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل جنت کو جنت میں بے حساب رزق ملے گا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، کہ حدیث پاک سنیے کہ جنتی نعمتوں سے متعلق کہ ایمان تازہ ہو جائے کہ کیسا انہیں بے حساب رزق ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنے غلاموں کو اس جنت کا تعارف کیسے کروایا، سنیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب وہ کہنے لگے، جب ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیران ہو کر کہا، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ یعنی وہ دنیا میں تو بازار ہے، تو کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے درجات میں اپنے اعمال کے مطابق وہ داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور ان کے سامنے اللہ کا عرش ظاہر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، تو ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت اور زبرجد کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے والے جنتی، حالانکہ ان میں کوئی ادنا نہیں، مشک اور کافور کے ٹیلے پر ہوں گے، اور وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں۔ یعنی ہر جنتی دوسرے کے بارے میں کوئی سوچے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی نور کے ممبر پر، کوئی یاقوت کے ممبر پر، کوئی زبرجد کے ممبر پر، کوئی سونے کے ممبر پر، کوئی چاندی کے ممبر پر، لیکن کوئی ایک دوسرے کے بارے میں یہ تصور نہیں کریں گے کہ یہ مجھ سے اعلیٰ جگہ پر ہیں، بلکہ سارے جنت میں ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ تو ہم نے عرض کی، نہیں حضور۔ تو ارشاد فرمایا، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہ کرو گے۔ جیسے بندہ
14ویں کا چاند آسانی سے دیکھ لیتا ہے اور سورج کو دیکھ لیتا ہے، فرمایا ایسے تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہ کرو گے۔ اور فرمایا حضور نے کہ اس مجلس میں ہر ایک کے سامنے اللہ رب العالمین پہ حجاب موجود ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے کہ جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی بعض بد عہدیاں، جو عہد وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ جو توڑ دی تھی دنیا میں، وہ بد عہدیاں اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں، تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی تو اپنے اس درجے پر پہنچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے جب دنیا کی بات یاد دلائے گا تو وہ کہے گا، کیا تو نے مجھے بخش کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں، تو میری وسیع رحمت کی وجہ سے ہی اپنے اس درجے کو پہنچا۔ اور وہ اسی حالت میں ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بادل چھا جائے گا، اللہ اکبر، پھر ان پر ایسی خوشبو اللہ برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ارشاد فرمائے گا، اس انعام و اکرام کی طرف جاؤ کہ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو چاہو لے لو۔ کب ہم اس بازار میں پہنچیں گے کہ جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور اس بازار میں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں میں ان کا خیال گزرا۔ تب ہم جو چاہیں گے اس بازار سے وہ ہمیں دے دیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ وہاں خرید و فروخت ہوگی، یعنی پیسہ دے کر، یا وہ بیچنے والے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہاں نہ تو خرید ہوگی نہ فروخت، اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، اور بلند درجے والا خود آئے گا اور اپنے سے نیچے والے درجے سے ملے گا، حالانکہ ان میں کوئی نیچا کوئی نہیں۔ اور تو اس پر جو لباس یہ دیکھے گا، یعنی اعلیٰ درجے والے کے اوپر جو لباس ہوگا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اسے پسند آئے گا۔ ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے اوپر موجود لباس وہ اس سے زیادہ اچھا محسوس ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا جنت میں کوئی غمگین نہ ہو، اور پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے جنت میں، تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی اور کہیں گی مرحبا، خوش آمدید، جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت کے مقابلے میں اب آپ کا حسن و جمال تو اور زیادہ ہو گیا، اور اس کا حسن و جمال تو بہت زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کب وہ جنتی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا تھا، اور خدائے جبار کے حضور ہمیں ہم نشینی نصیب ہوئی، ہمارا حق یہی تھا کہ ہم ایسے لوٹیں جیسے اب لوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا میرے آقا نے وہ سارا وہ منظر جنتیوں کا بتا دیا، کیسے ان کے حسن میں ہر دفعہ اضافہ ہی ہوگا، ہر ہفتے انہیں اللہ کا دیدار ہوگا، اور ان کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ پھر اس مرد مومن نے اپنی قوم کو اور کیا سمجھایا، سنیے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے، بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔
ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ محسوس کیا اس مرد مومن نے کہ میں اتنا انہیں سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں اور میری بات ماننے کے بجائے یہ تو مجھے اپنے باطل دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ میں تمہیں ایمان کی طرف اور اطاعت فرما برداری کی تلقین کر کے میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے کفر و شرک کی دعوت دے کر جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور معبود ہونے میں ایسے کو اس کا شریک کروں کہ جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کہ جو عزت والا ہے، اور اگر اس کی بارگاہ میں کوئی توبہ کر لے تو رب العالمین اس توبہ کرنے والے کو بہت بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا خود ہی ثابت ہوا کہ تم مجھے جس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو اس کی عبادت کرنا مجھے دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا، اور کیونکہ وہ حقیقی معبود نہیں۔ اور پھر اس نے آخر میں کہا یاد رکھو کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کافر اگر کفر پر جس کی موت ہو گئی اور کافر مرا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت آگے پھر اس نے مزید کچھ کہا، وہ کل انشاءاللہ کیونکہ وقت میرا مکمل ہوا تو انشاءاللہ کل ہم آگے مزید اس نے پھر کس پر بھروسہ کرتے ہوئے چند باتیں اور اس نے عرض کی اس مرد مومن نے، اور پھر اس کی گفتگو سمیٹیں گے، اور پھر اس کے بعد نیا مضمون اسی قرآن کریم کی سورہ مومن کی آگے شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، حق کوئی ہمیں نصیب فرما، حق بولنا ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم حق کو حق دکھا اور حق کی پیروی کرنے والا بنا، باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما۔ زوال نعمت سے بچا، ہر شریر کے شر سے بچا، ہر ظالم کے ظلم سے بچا، ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ حضور کی امت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔